الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني ذل من الظالمين صدق الله مولانا العظیم. یہاں سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ فرماتے اور ان کا انجام کا ذکر فرماتے ہیں. پہلے کفار کا ذکر تھا اور ان کی 10 حالتوں کا بیان تھا. اب ایمان والوں ذکر کرتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کا انجام کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں دونوں کی کہ مومن کافر برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا اور بینا اور سننے والا اور نہ سننے والا. جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے, ایک اندھا ہے بلائنڈ ہے اور ایک آدمی دیکھتا ہے, دونوں برابر نہیں ہیں. اور اس طرح ایک بات سنتا اور ایک سنتا نہیں ہے, سنوائی نہیں دیتا اس کو, ڈیف ہے سنتا نہیں ہے, اور ایک سنتا ہے, تو دونوں میں فرق ہے. اس طرح ایمان اور کفر کا فرق ہے. کہ کافر جو ہے وہ نہ حق بات سمجھتا ہے, نہ حق راستہ دیکھتا ہے, نہ حق بات سنتا ہے. اس میں یہ صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے. یہ وہ درجہ ہوتا ہے جب مہر لگ جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس بات کو بتلانے کے لیے کہ یہ اندھا اور بینا کی طرح ہے, انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرماتے ہیں جن میں نوح علیہ السلام کے واقعے سے اللہ نے شروع فرمایا. نوح علیہ السلام کا واقعہ پیچھے سورہ یونس میں بھی گزرا ہے, لیکن وہاں پر اس سوال کا جواب تھا کہ عذاب کیسے آئے گا. تو نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ایسے آئے گا جیسے قوم نوح پر آیا, تم پر بھی ایسے آئے گا. اور یہاں پر یہ جو تمسخر اڑاتے تھے, ایمان والوں کا تمسخر قریش مکہ اڑاتے تھے, ان کو حقیر جانتے تھے اور رسول اللہ کو تانے دیتے تھے کہ تیرے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے, تو تیرے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے. یہی حالات
قوم نوح نے بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ کیے تھے، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جیسا ظلم و ستم ہوا ہے، الامان والحفیظ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر قوم نوح کا کیا انجام ہوا؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں ان کے واقعے کو پوری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو ہر جگہ پر جب اللہ تعالیٰ کو واقعہ لاتے ہیں اور قصہ لاتے ہیں، اس کی ہر جگہ حکمتیں اور ہر جگہ پر اس کے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ یہ تکرار ایسا نہیں ہوتا کہ جس تکرار عیب ہو، ایک چیز بار بار دہرائی جائے تو وہ عیب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو مقرر لاتے ہیں تو اس کے اندر عجیب و غریب حکمتیں ہوتی ہیں، اور دوسری جگہ پر اس کے جو عنوانات اور جو تعبیرات ہوتی ہیں اور جس انداز میں اللہ تعالیٰ اس کو پیش کرتے ہیں اور جو ڈیٹیلز اس میں بیان ہوتی ہیں وہ پہلے اس واقعے میں نہیں ہوتی۔ یہاں جس انداز میں اس واقعے کو بیان کیا اور جس چیز کا یہاں بطور جواب کے بتایا ہے، وہی حالت قریش والوں کی تھی رسول اللہ کے ساتھ۔ انہوں نے بھی ویسی شروع کر دیا تھا کام جیسے قوم نوح نے قوم نوح کے ساتھ کیا، تو پھر ان کا جو انجام ہوا پھر ان کا بھی انجام دونوں کا صفایا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے اور بتلایا ہے کہ یہ قوم نوح جو ہے وہ کیوں ایمان نہیں لاتی تھی۔ ان ایمان اور حق نہ ماننے کے جو اسباب ہیں، نہ ماننے کے، جن میں مال کی کثرت ہے اور دنیاوی عزت اور جاہ ہے، یعنی میٹیریلزم جس کو کہتے ہیں زمانے میں، میٹیریلزم یہ بھی ایک مذہب بن چکا ہے۔ مادیت پرستی کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے، اس سے آپ کے قد کا جو ہے نا وہ جانا جاتا ہے اور آپ کی عزت جانی جاتی ہے کہ آپ کا کتنا بڑا معاشرے میں قد ہے اور آپ کتنے بڑے ہیں۔ میٹیریلزم جو باطنی فضائل ہیں، ان باطنی فضائل کو نہیں دیکھا جاتا کہ اندر کیا اللہ نے اس کے رکھا ہے، اور یہ بالکل وہ شیطان والا قصہ ہے، یاد رکھو، شیطان والا قصہ ہے کہ شیطان نے، مولانا رومی فرماتے کہ شیطان نے آدم السلام کے میٹیریل پر نظر کی، مٹی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت اور نبوت کا موتی رکھا ہے۔ قیمت تو وہاں سے لگنی ہے، باطن سے۔ میٹیریلزم کو دیکھا، یہ میٹیریلزم کا جو تصور ہے شیطان ہی کا دیا ہوا ہے۔ حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھا یہ تو مٹی ہے بس، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تیش ہے، شہوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ بھی نبی کو اپنے غرور، تکبر اور مال کی کثرت اور دنیاوی عزت اور جاہ اور سرداری کی بنیاد پر پیغمبر کو معمولی انسان سمجھتے ہیں۔ یہ تو ایک انسان ہے، عام انسان ہے، اس کے بعد اگر خاص انسان بھی ہوتا تو چلو ہم کو سوچتے کہ اس کی اتباع کریں، یعنی خاص انسان سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس مال ہوتا، سرداریاں ہوتی، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ جب ایسی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے تو یہ تو ایک معمولی انسان ہے، ہم کیسے اس کی اتباع کریں؟ اور پھر ہمیشہ نبیوں کے ساتھ ابتدا میں جو لوگ لگتے ہیں وہ بالکل معاشرے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ستم رسیدہ ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، مقہور ہوتے ہیں، معاشرے میں جو پستے ہیں، جن کو معمولی سمجھ کر ان پر ہر قسم کے ظلم و ستم کو روا رکھا جاتا ہے، وہ لوگ نبی پر شروع میں ایمان لاتے ہیں۔ کوئی لوہار ہوتا ہے، کوئی موچی ہوتا ہے، کوئی ترخان ہوتا ہے، کوئی غلام ہوتا ہے، کوئی لونڈی ہوتی ہے۔ اس لیے بخاری شریف میں ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا تھا، اشراف الناس اتبعوا ام ضعفاؤہم،
کہ بڑے بڑے لوگ اس نبی کی اتباع کر رہے ہیں، بڑے بڑے، یعنی مال کے اعتبار سے، سرداری اور عزت اور جاہ کے اعتبار سے بڑے بڑے لوگ اس کی اتباع، ام ضعفاءہم، یا کمزور گرے پڑے معاشرے میں جن کو کوئی حیثیت نہیں ہے، سٹیٹس نہیں، سٹیٹس وہ ہے. تو انہوں نے کہا تھا بل ضعفاء، نے کہا کہ نہیں، ہمارے معاشرے میں جو گرے پڑے لوگ ہیں وہ اتباع کر رہے ہیں. عمار بن یاسر حداد ہیں، لوہے کا کام کرتے ہیں. شعیب رومی لوہے کا کام کرتا ہے. بلال غلام ہے، زنیرہ غلام ہے، لونڈی ہے، اس قسم کے لوگ ہیں. شیخ ابو صدیق رضی اللہ عنہ جو سو سردار تھے، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ بعد میں آیا یہ حضرات. تو انہوں نے کہا کہ ہم اتباع الرسل، انہوں نے کہا کہ تورات انجیل میں لکھا ہے یہی نبیوں کے متبعین ہوتے ہیں. تو بالکل یہاں یہ واقعہ اور اب یہ بات جو میں نے عرض کی ہے قریش کی حالت کی، تو نوح علیہ السلام کا واقعہ کس قدر منطبق ہوگا اس پر. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. عمل صالح وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ غیر صالح اعمال نہ ہوں. وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور عاجزی کی اخبات کہتے ہیں انسان عجز و انکساری کرتا ہے رب کی جانب، اللہ کے سامنے فروتنی، اللہ کے سامنے خشوع خضوع، اللہ کے سامنے مٹ جاتا ہے. اخبتوا الی ربہم، جو ساری تصوف کا خلاصہ ہے، اخبتوا الی ربہم، اخبار، اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے، رب کی مرضی پر چلنے لگتا ہے. واخبتوا الی ربہم، اور عاجزی انکس اختیار کی اپنے رب کی جانب. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے اس میں. مثل الفریقین، اللہ فرماتے مثال دونوں جماعتوں کی، دونوں جماعتیں، دونوں جو ہیں ان کی مثال فریقین، دونوں کی مثال کیسے؟ کل اعمی والاصم والبصیر والسمیع، جیسے نابینا والاصم اور بہرا، والبصیر والسمیع اور دیکھنے والا اور سننے والا. مومن دیکھنے والا سننے والا ہے، کافر جو ہے وہ اندھا اور بہرا ہے. حل یستویان مسئلہ کا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اس مثال میں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے اس سے؟ کہ تمہیں حق بات سمجھ میں بھی نہیں آتی اور حق راستہ دیکھتی بھی نہیں ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تاکہ ہم نے بھیجا نوح کو الی قوم، اپنی قوم کی طرف، اس کی قوم کی طرف. نے کہا انی لکم نذیر مبین، کہا کہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، مبین کھول کر، واضح ڈرانے والا. مبین یعنی اسباب عذاب اور اسباب جو ہے وہ ذلت اور غلط گندے انجام کے جو اسباب تھے کھول دیے. انی لکم نذیر مبین، تمہارے لیے نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں. مبین، مبین سے مراد وضاحت کے ساتھ، اور یہ مبین یعنی اس انداز میں پیش کر دی، بات سامنے رکھ دی کہ بالکل کھلی نظر آنے لگ گئی. اصل بعض ایسی تعبیر کرتا نا آدمی، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ چیز سامنے آ گئی. یہ ہے مبین، کھول کر، ڈرانے والا ہوں کھول کر. اللہ تعبد اللہ، عبادت نہ کرو مگر اللہ تعالیٰ کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں ڈرتا ہوں، اخاف علیکم تم پر، عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب کی. یہ علیم یا تو عذاب کا وصف ہے یا یوم کا وصف ہے، یعنی عذاب العلیم، دردناک عذاب، یعنی جو درد دوسرے کو درد دے گا. اگرچہ علیم عذاب کی صفت ہے، لیکن مراد ہے مولم، عذاب مولم، ایسا عذاب جو تکلیف دہ ہوگا. یا علیم سے مراد تکلیف دینے والا ہے،
کہ علیم بمانے مولم ہے، مولم. عذاب کو کیا تکلیف ہے؟ عذاب تو تکلیف دوسرے کو پہنچاتا ہے. اور یہ یوم کا صفت عذاب یوم علیم، کہ دردناک دن ہوگا. دن ایسا ہوگا کہ اس لیے بعض مفسرین لکھا ہے کہ جب دن میں اتنا درد ہوگا، جن پر آئے گا تو ان کے درد کا کیا حال ہوگا. بھائی کسی کو کوئی چیز ماری جائے، جو چیز ماری جائے اس کو تکلیف ہو جائے تو پھر جس کے پڑی ہوگی تو اس کا کیا حال ہوگا. عذاب یوم علیم. فقال الملا، یہ آگی بات، یہ وہ آگی بات جو اگر ہم قریش مکہ والوں کے ساتھ اس کو دیکھیں تو قوم نور ان کا ایک حال معلوم ہوتا ہے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداروں نے، ملا کہتے سردار، ملا کا معنی ویسے عربی زبان میں کسی شے کا بھرا ہونا، تو مال پانی اور دماغ ان کا بھرا ہوتا ہے، خناس بھرا ہوتا ہے دماغ میں ان کی، خناس، کبر. ہم کچھ ہیں، وی آر سم تھنگ، ہر وقت یہ دماغ میں چلتا ہے تو اس لیے بھرا ہوتا ہے. قال الملأ الذین، کہا سرداروں نے، الذین کفروا، کافروں میں سے، من قوم، ان کی قوم کی، کیا کہا، ما نرا الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے مگر تمہیں انسان اپنے جیسا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، بلکہ معمولی انسان ہو. ہمارے پاس تو پھر بھی سرداری ہے، مال ہے، لوگ ہمارے آگے پیچھے ہیں. اے نو تیرے پاس کیا ہے؟ ایک معمولی سا انسان ہے. تو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی کوئی ایسی فضیلت کی چیز نہیں رکھتا. ان کو، ان بدبختوں کو، ان کے اندر جو نبوت چھپی ہوئی تھی، جو نبوت تھی، وہ نظر نہیں آئی. عیشا بشر، کہ ہم بھی بشر ہیں، یہ بھی بشر. مولانا رومی فرماتے ہو، کہتے تھے ہم بھی بشر ہیں، یہ بھی بشر ہیں، ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان ہے. یہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ خود آپ کی ذات کے اعتبار سے آپ ماتر انسان ہیں. نمبر 2، وما نرا کتبا الذین هم اراذلنا، اور ہم نہیں دیکھتے تیری اتباع کرتے ہوئے مگر الذین هم اراذلنا، مگر ان لوگوں کو جو رذیل ہیں، نعوذ باللہ، جو کمینے ہیں ہم میں سے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو ذلیل لوگ ہیں ہمارے ہم میں سے، وہ آپ کے پیچھے، کوئی لوہار ہے، کوئی موچی ہے، کوئی ترکھان ہے، غلام، یہ آپ کے پیچھے. اراذلنا، ارزل کی جمع، اور رزل کی جمع، رزل گری پڑی چیز، رزل رزل کہتے ہیں گری پڑی چیز جس کی کوئی قیمت نہ ہو، اور اس کی جمع ارزل، اور ارزل کی جمع اراذل، جمع الجمع ہے اراذلنا. رذیل، کمینہ، ذلیل، جو ہم میں سے ذلیل ہیں اور جن کا کوئی حیثیت نہیں، وہ آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں. بادر رائے، سطحی رائے رکھنے والے، سطحی رائے، جن کی سوچ میں کوئی گہرائی اور ڈیپتھ نہیں ہے، بس ایسے سطحی سوچ رکھتے ہیں. کہ بادی جو یا بدو سے ہے یا بدون سے، دونوں لفظ ہیں. بدن ظاہری، بدو کہتے ظاہر. بادر رائے یعنی ظاہری رائے رکھتے ہیں، ان کے اندر کوئی گہرائی سوچ نہیں ہے کہ وہ گہرے ہو کر سوچ سکیں. تو وہ ایمان لے آئے، انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے کہ ہمیں ایمان لانا چاہیے یا نہیں، ان کے پاس سوچ ہے ہی نہیں. اور یا بادر رائے بدا سے ہے کہ بس ابتدائی رائے پر ہی اپنی ایمان لے آئے، غور کیا ہی نہیں انہوں نے. بادر رائے دونوں معنی ہیں، یہ بادی بدو سے یا بادی بدون سے. تو یہ گرے پڑے لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لے آئے. تو آپ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، کفار کرنے لگے. اور جو آپ کے پیچھے، اب یہ دیکھیے آپ قریش مکہ، اور یہ بالکل ایک حالت ہے، وہاں بھی یہی تھا. اشراف الناس تبعهم ضعفاء،
وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت، ہم پر تو تمہاری کوئی فضیلت تو ہے نہیں، ہم کیسے ایمان لائیں؟ کوئی فضیلت کی چیز لاؤ، تم بادشاہ ہوتے، فرشتے تمہارے ساتھ آتے، خزانوں کے مالک ہوتے، وہی خناس، وہی میٹیریلزم یہی ہے۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تم سب کو جھوٹا سمجھتے، تم سب جھوٹے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہا کہ تم سب جھوٹے ہو۔ یہ ان کی قوم کا یہ تھا۔ اس پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے ملتے ہوئے اس کے بڑی تفصیل سے ذکر کیا اس کو، اور پھر واقعات سے ثابت کیا ہے، چند چیزیں بیان کی ہیں کہ دیکھنے میں ایک ہے، دونوں کی حقیقت الگ، یہ فرماتے ہیں مولانا رومی نے، اور یہی کفار کی بات نقل کی ہے کہ انبیاء کو ہم سری با انبیاء برداشتن، کہتے ہیں ہم نبیوں کے برابر ہیں، ہم اولیاء کے برابر ہیں۔ تو مولانا رومی نے پھر اس کا جواب دیا ہے کہ دو چیزوں کو ظاہری شکل دیکھ کر حقیقت نہیں، اصل میں اس کے باطن کو دیکھا جاتا ہے، اندر کیا ہے۔ پھر مثال دیتے ہیں، فرمایا کہ جس طرح بھیڑ ہے اور شہد کی مکھی ہے، دونوں بظاہر ڈنگ مارنے والے جانور ہیں، لیکن ایک میں سے شہد نکلتا ہے، ایک میں سے زہر نکلتا ہے۔ دو ہرن ہیں، دونوں گھاس کھاتے ہیں، دیکھنے میں ایک ہیں، ایک میں مینگنیاں بنتی، ایک میں مشک نافع بنتا ہے۔ دو جو ہیں پوری والے، پوری جو ٹکڑے ٹکڑے جو ہوتے ہیں، ایسا گنا جو گنا ہوتا ہے جیسا شوگر کین، جو دو بظاہر وہ شوگر کین، یعنی اس کی شکل ایک ہے، ایک وہ جس سے قلم بناتے ہیں وہ اندر سے خالی ہے، اور ایک میں شکر بھری ہوئی ہے، اوپر سے دیکھنے میں ایک نظر آتا ہے۔ فرماتے ایک بالکل تلخ اور کڑوا پانی ہے اور ایک بالکل میٹھا پانی ہے، دیکھنے میں دونوں پانی صاف ہے، یہ بھی پانی، پینے کے بعد دونوں کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ کہ یہ اپنے اوپر الا بشرا مثلنا۔ اب اس کے بعد قالا سے پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا ہے، اور بہت خوبصورت جواب دیے ہیں ان باتوں کے کہ جو وہ کرتے تھے، کہ خود نبی کو بھی حقیر سمجھتے تھے اور نبی کے متبعین کو بھی حقیر سمجھتے تھے، اور فضیلت کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، وہ کہتے تھے، کیونکہ فضیلت کی چیز ان کی ہاں مال و دولت، اور مال و دولت تھی نہیں۔ چلو کل کر دیں، شہر کا پتہ کھو یار، چار کل اب بھائی وہ یہ